السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصیکم بتقوی اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. اس خطبہ اول میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایام ماہ ربیع الاول میں ذات رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گفتگو جاری ہے تاکہ ہم رسالت مآب کی ذات والا صفات سے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ قرار پائیں تاکہ انہی کی نہج پر چل کر انسان دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت میں نجات سے ہمکنار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں نجات دہندہ بنا کر بھیجا تاکہ پوری کائنات کو جب ہدایت کی ضرورت تھی تو ہادی و رہبر بن کر آئے، وہ علوم اور وہ معارف ہم تک پہنچائے کہ جو انسان کے پاس دستیاب نہیں تھے، وہ اللہ نے اپنے علم غیب سے انہیں عطا کیے تاکہ وہ بشریت کو راہ حق دکھا سکیں. اور لازمی ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم مرحلہ ہے کہ انسان اگر اس پہ ذرا سی غور و فکر کرے تو نہ صرف عظمت رسالت مآب اس کی سمجھ میں آتی ہے، سلسلہ ہدایت سمجھ میں آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے کو کتنا زیادہ چاہتا ہے. وہ اپنے بندے سے غافل نہیں ہے، اس نے اپنے بندے کو بغیر کسی رہبر یا ہدایت کرنے والے کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ راہ حق پہ گامزن رہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہادی و رہبر کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس بندے کو بغیر کسی جو ہے وہ الجھن کے اس منزل پہ رہ جائے کہ جہاں وہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کی رحمت. تو خود رحمت للعالمین کا بھیجنا بھی اللہ کی رحمانیت کی دلیل ہے. اگر خدا رحمان اور رحیم نہ ہوتا، وہ اپنے بندے کی خوبی اور خیر خواہی نہ چاہتا تو ہدایت کے لیے رحمت للعالمین کو نہ بھیجتا. دوسری چیز کیا ہدایت کے لیے بھیجتا، اگرچہ یہ ایک اور منزل ہے. ہدایت کے لیے اگر رحمت للعالمین کو بھیجتا ہدایت مشکل بنا دیتا. ہدایت آسان نہ ہوتی تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا، زندگی اس کے لیے مشکل ہو جاتی تو پھر ہدایت پانا اور زیادہ مشکل ہوتا. آپ خود انداز میں آپ کو بہت سمپل اپنے الفاظ میں بتاؤں تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں جائیں، ہے نا. دنیا میں جو ہے جو بلیک بیلٹ ہوتا ہے نا وہ لینا مشکل ہے، اسلام قبول کرنا مشکل نہیں ہے. اس کے لیے اتنی آپ کو فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. لیکن اسلام آسان ترین زندگی، جو آپ کی صحیح زندگی اسی کا نام اسلام ہے. جو آپ ایک سالم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ نے شریعت میں بڑا پیارا قانون رکھا ہے. وہ کیا رکھا ہے کہ جس چیز کو عقل پسند کرتی ہے اسے دین پسند کرتا ہے، جسے عقل ناپسند کرتی ہے اسے دین ناپسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان اپنی عقل کو چھوڑ دے؟ عقل کو چھوڑ دے گا تب دین کو چھوڑے گا. جب تک اس نے عقل کو اپنا رکھا ہے تب تک وہ دین کو چھوڑ نہیں سکتا، کہ عقل اور دین ایک ہی ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لیکن آج اگر کہیں آپ کو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اب وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس کے دلیل گرامی بہت سے ملک ہیں ایسے کہ جہاں اچھا لباس پہنے پہ پابندی، لباس اتارنے پہ نہیں ہے. قرآن میں الٹا ہوتا تھا.
آج اس کا مطلب کہ عقل ہماری سالم نہیں رہی، ہم نے اس چیز کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کام یہ ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ سالم نہ رہے، اس نے جو معیار اسٹینڈرڈز بنائے تھے وہ بدل دے، لیکن اس کے بدل دینے سے حقیقتاً بدل نہیں جاتی ہیں۔ اللہ نے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلو رکھا ہے کہ جو عقل مند انسان کو راہ ہدایت تک لے آتا ہے۔ اب لازمی کہ یہ کیا رسالت میں آپ لے کر آئے تھے، دین کا کیا ہمارے لیے جو ہے وہ تحفہ تھا، رسول اکرم ہمارے لیے کیا کیا چھوڑ کر گئے، وہ سب چیزیں اب جب تک میرے پاس موقع ہے۔ لیکن سب سے پہلے عظمت رسالت میں آپ پہ سال میں شاید عرض کیا تھا، لیکن سنیے خاص بہت مولا کائنات نے بہت پیارے انداز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد خود رسالت میں آپ کی جو ہے عظمت بیان کی ہے۔ اور کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام سے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ پیغمبر کی جو ہے وہ تعریف بیان کریں، توصیف کریں، ان کی عظمت کا جو ہے وہ بیان کریں۔ تو مولا نے بڑا پیارا جو ہے اس کے لیے لاجیکل جو ہے وہ ایک ایکویشن چھوڑی ہے، وہ بڑی عجیب ہے۔ ان سے خود مولا نے ایک سوال کیا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں رسول کی عظمت کو بیان کروں، ان کی جو ہے وہ کردار کا اظہار کروں، تو یہ بتاؤ کہ دنیا تمہاری نگاہ میں کیا ہے نا؟ دنیا تمہاری نگاہ میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کیسی کہ جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے اس کے لیے سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت ہے، اس کو کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ دنیا تمہیں ایسی نعمت دی گئی کہ جس کی تمہیں جو ہے وہ شمارش نہیں کر سکتے، تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اس میں، اتنی نعمتیں اس میں۔ اور اگر آپ کو اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھنا ہے تو جو میں نے پانی پہ اس دن مجلس پڑھی آپ کو بتایا تھا، ایک گلاس پانی جس میں 750 ملی لیٹر ہوتے ہیں، ہے نا، 200 جو ہے 56 ملٹیپلائی بائی کتنے 26 زیرو اس کے آگے لگا دی، ہے نا، تو آپ 26 زیرو گرام اتنے اس کے اندر مولیکیولز ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک جو ہے مرتبہ میں ہم اسے پی جاتے ہیں، شمار نہیں کر پاتے ذرا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ پانی پیتے، کیا کرتے ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر سیکنڈ ہمارے بدن کے اندر جو ہے وہ 10,000 ریڈ بلڈ سیلز بنتی ہیں ہر سیکنڈ، یہ اللہ کی نعمت ہم پہ جاری و ساری ہے نا۔ 2 بلین سیلز ہم ایوری ڈے لوز کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، برن ہوتی ہے، تبھی ہماری یہ مشین چل رہی ہے، ورنہ نہیں چلتی ہے ذرا گرامی۔ آپ کہیں جا کے گیس اسٹیشن پہ گیس بھروا کے اگر زندگی چلاتے تو نہ جانے کس کے قبضے میں آپ کی حیات ہوتی ہے، اللہ کے بندے نہ کہلاتے کسی اور کا، اللہ نے اپنا بندہ بنانے کے لیے اپنی طرف سے فیول دیا ہے۔ تو یہ تو اتنی نعمتیں لاتا ہے، ہمیں اپنی خود کی اور ہمارے اوپر جتنا کرم ہے ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایسی نعمتیں کہ جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کو کہا کیا اللہ نے، دنیا کو اللہ نے کہا ہے کہ متاع دنیا قلیل، یہ دنیا جو میں جو نعمتیں ہیں یہ تمہیں بہت زیادہ نہیں دی ہیں، قلیل ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو نعمت قلیل ہے اگر اسے شمار کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے تو میں اس نعمت کا اظہار کیسے کروں جس کو خدا نے عظیم کہا ہے؟ کیوں کہ خدا عالم نے کہا انکا لعلی خلق عظیم، کہ نبی آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ جب قلیل سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا تو عظیم سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کہ اللہ جو ہے وہ عظیم ہے اور اس نے نبی کو خلق عظیم پہ فائز کر کے بھیجا ہے۔ اور خلق عظیم سے کیا مراد ہے؟ خلق عظیم سے مراد یہ کہ جو کچھ بھی اخلاق حسنہ نبی اکرم لے کر آئے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بہت ہی زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں، ہم اسے احساس نہیں کرتے۔ اسلامی قوانین کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہر لمحہ خدا نے ہم پہ نعمتوں کو جاری و ساری رکھا ہے، ہر چیز میں۔ کتنی بڑی عظیم ہے کہ رسالت میں آپ کی طرف بڑھنے کا ثواب صرف صلوات اگر آپ بھیج دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نبی کی محبت ملتی ہے، اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ ساتھ مل کے بھیجتے ہیں، مومنین جو بھیجتے ہیں اس کا ثواب اپنی جگہ پر، کتنی زیادہ نعمتیں۔ تو اس کا سبب یہ کہ ساری نعمتیں کیوں ملی ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے رسالت مآب کے رحمت للعالمین ہونے کا سارا کا سارا عمل ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ اگر نہ ہوتے تو لازمی یہ نعمتیں ہمیں ملتی ہی نہیں۔ یہ اب لازمی کہ رسالت مآب کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے یا خلق العظیم سے کیا مراد ہے؟ تو دو چیزیں، ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ تو خلق جو ہے وہ آپ کے ظاہری اپیرنس کو کہتے ہیں،
آپ کا یہ فزک جو ہے، آپ جو آپ کا ہے 5 فٹ 4 انچ کے آپ جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باڈی ہے سب کچھ ہے، یہ آپ کا جو ہے فزک ہے. اس کو کہتے ہیں خلق. جب زبر سے آتا ہے، جب یہ پیش آئے گا خلق، انسائیڈ آپ کا کیسا ہے، یہ باڈی اندر سے سوچتی کیا ہے، محبت کرتی ہے کہ دشمنی رکھتی ہے، اپناتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے، اس کے اندر سے فیلنگز کیا ہیں. تو جو انسائیڈ ہے اسے خلق کہتے ہیں. تو نبی جو ہے وہ خلق عظیم پہ فائز ہیں، یعنی جن کا اندر کا بہت ہی زیادہ سافٹ ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے آشتی اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے اتفاق و اتحاد کو پسند کرتے ہیں. یہ نبی کی جو ہے خلق ہے. تو اسی کو انہوں نے دنیا میں پہنچایا. اس کا یہی ریزن تھا کہ اتنے بڑے خلق عظیم پہ فائز تھے کہ جو انسان بیٹیوں کو درگور کر رہا تھا، جو پانی کے لیے 40 سال تک لڑتا تھا، جس کا شیواہی خون بہانا تھا، اس کو انسان بنا دے کوئی، اسے محمد کہتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرہ کیا تھا، کیسا معاشرہ تھا. اس معاشرے کو اس منزل پہ لے آنا. ہاں آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی ماشاءاللہ، جو سفر پہ جاتے ہیں وہاں پہ سے آتے ہیں تو وہاں کے جب دیکھتے ہیں حالات کہ 1400 سال کے بعد یہ تو 1400 سال پہلے کیا تھا. ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ایڈوانس ہونے کے بعد آدمی اگر اس منزل پر ہے تو اس زمانے کا معاملہ تو دوسرے ہی تھے بالکل. لیکن اس وقت برداشت، اس وقت جو ہے تحمل، اس وقت پیشنس، یہ ہے زانہ کا خلق عظیم. یہ کہ نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے، اٹھا دے تو دنیا پھر بچتی ہی نہیں. یہ کہا اس لیے کبھی نہیں. اس کا ریزن جانتے تھے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو ہے دعا انسانیت کے خلاف جائے، بلکہ وہ معمار انسانیت تھے. اسی لیے انسان کو وہ خلق عظیم دے کر چلے گئے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جو قیامت تک باقی رہے. یہ نبی کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. اس کو دنیا میں عام کرنا. دنیا دیکھی. اس لیے آج الحمدللہ میں نے شب میں عرض کیا تھا کہ عظمت محمد مصطفیٰ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں یاد رکھیں. علیہ السلام. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جس کو دیکھیے اللہ نے تمام مخلوق بنائی. یہ بھی ایک ہے نا قرآن کا ایک بالکل الگ اسپیکٹ ہے. اللہ نے ساری مخلوق بنائی ہے نا. اس کے بعد پھر جب ساری مخلوق بنا لے، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نے کہا، انسان کو بنانے کے کہا. یعنی انسان تمام مخلوق پہ سب سے زیادہ اہم تھا، عقل رکھنے والا تھا، اللہ کی معرفت کرنے والا تھا، سب سے زیادہ بہتر بنا. تو خدا نے اپنے آپ کو سب سے بہترین خالق کہا. لیکن آپ بتائیے کہ بندے کو دیکھ کر خدا احسن الخالق کہہ رہا ہے تو جو سردار الملائکہ ہو، سردار الانبیاء ہو، اس کو کہہ کر کیا کہے گا؟ اس کی محبت. اسی لیے اس کی عظمت، اس کی نام ہی ایسا دے دیا محمد، کہ جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے. تو اس کے بندے کی اتنی تعریف ہو تو جس نے اسے بنایا اس کی تعریف کیا ہوگی؟ وہی بتائے گا جس کا نام محمد ہو. حمد وہی سکھائے گا جو خود محمد ہو. اس نے حمد بتائی دنیا میں کہ اللہ کی حمد کیا ہے. یہ بھی تو اللہ کی حمد سکھانے والے، تعریف سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں. اس لیے اللہ نے ان پہ درود و سلام بھیجا. انہوں نے اللہ کی حمد و ستائش کی. اس طرح کے وہ میرے پاس بھی موقع نہیں بنا روایتیں کہ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کر دیا تو اس کا کتنے سالوں تک کس حجاب میں 24 سال تک ایک حجاب میں ایک تسبیح کو یہ نور کرتا رہا. تب دیکھیے یہ اس لیے کہ اللہ کی جو تعریف کرے وہ محمد ہے، جس کی تعریف اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں. جو اللہ کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی تعریف اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے دیکھیے خاص ہے، لیکن عظمت ہے اس کی. تو محمد مصطفیٰ نے جو کردار دیا، جو ہمارے لیے سب سے بڑا خلق عظیم چھوڑا، وہ یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا ہے. اور آج وقدار اگر باقی رہیں گے تو اس کا بہت بڑا ہمارے سامنے نتیجہ ہے. ایک اور اس کا اسپیکٹ کہ دین کو آسان ترین انداز سے ہمارے لیے چھوڑا ہے. مشکل نہیں رہا، بہت آسان ترین. صرف انسان سالم زندگی اگر گزارے گا حیا اور عفت کے ساتھ تو اس کے لیے نجات ہے. یہ اللہ نے بہت سمپل لائف انسان کے لیے، صرف جو سالم زندگی گزارتا ہے اسی کو اسلام کا ہے. فطرت میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا. اب چند چیزیں آپ محمد مصطفیٰ کی ان تمام عظمتوں کے سلسلے میں سن لیجئے تاکہ آپ کو احساس ہو. ہمارا پیغام ہے، واقعات تو بہت ہیں، ان واقعات کے نتیجے بھی کافی ہیں، لیکن میں صرف خاص چیز کے وقت کم ہوتا ہے اس لیے چند حدیثیں رسول کی آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں تاکہ ان حدیثوں کو دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے رسالت معاملہ پیغام کیا دیے.
کہ رسول ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پیغام چھوڑ گئے ہیں، یہ خلق عظیم ہے، تو میں خاص پیغامات ان کے آپ تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ یہ جمعے کا خاص ایک جو ہے وہ تقاضا بھی ہے جسے پورا کیا جائے۔ کہتے ہیں اربات عنا شفیع لہم یوم القیامہ، کہتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جن کا میں قیامت میں شفیع ہوں گا، ان کی میں شفاعت کروں گا۔ یہ ہے پہلی حدیث ہے۔ کہتے ہیں المعین اہل بیتی والقاضی لہم حوائجہم عند مضطر الیہ وآل محب لہم بقلبہ ولسانہ ودعفو عنہم بیدہ۔ کہتے ہیں یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی میں قیامت میں شفاعت کروں گا۔ ایک، جو لوگ جو ہیں وہ میرے اہل بیت کی مدد کرنے والے ہیں، ایک ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ کہ جو ان کے جو ہے وہ ضرورت کے وقت ان کی حاجت کو پورا کرنے والے ہیں۔ تیسرے لوگ کون ہیں؟ جو دوستدار اہل بیت ہیں اپنی زبان اور دل سے۔ چوتھے کون ہیں؟ کہ جو اہل بیت کا جو ہے وہ دفاع کرنے والے ہیں، جو انہیں پروٹیکٹ کرنے والا ہے، ان کے عمل کی طرف سے ان کی دفاع کرنے والے ہیں، یعنی عمل سے ان کی دفاع کرنے والے۔ کہتے ہیں ایسے 4 لوگوں کی جو ہے میں قیامت میں شفاعت کروں گا۔ اب لازمی یہ سوال بڑا کامن ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے اہل بیت کو تو ہماری بھیجا تھا کہ وہ ہماری ہدایت کریں، ہم اہل بیت کی کیسے مدد کریں؟ تو مدد یہی ہے ذرا، مدد یہی ہے۔ دیکھیے مدد بہت سمپل ہوتی ہے، میں یہاں پر خطبہ دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی مدد ہے۔ آپ نہ سنتے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اہل بیت جو پیغام لے کے آئے اسے اپنا لینا ہی سب سے بڑی مدد ہے۔ اہل بیت جو ہمارے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو جب آپ لیں گے تو لازمی ہے کہ اس پیغام پہ جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ تمام منزلیں اپنے آپ آتی جا جائیں گی۔ سب سے پہلے انسان قلب سے قبول کرتا ہے، پھر زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، پھر عمل میں ڈھال لیتا ہے، پھر اسے عمل میں ڈھال لیتا ہے۔ یہ عمل میں ڈھال لیتا ہے، تب جا کے کہیں آدمی جمعہ میں، شب جمعہ میں پروگرامز میں آتا ہے، تب جا کے کہیں وہ زندگی کے اندر یہ آثار اس کے نظر آتے ہیں، ورنہ یہ جگہ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ سب سے بڑی جو آج میں نے عرض کیا، یہ اہل بیت کی محبت، جو اس حدیث کو میں نے دوسرے آسپیکٹ سے اگر پڑھا ہے تو آپ خود نے عرض کیا ہے کہ آج کے دور میں عزاداری اور محمد آل محمد کے مشن کو آگے بڑھانا یہ سب سے بڑی اہل بیت کی مدد ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے رسول نے اس کی شفاعت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ شفاعت کی ذمہ داری یہ ہے تاکہ انسان اس کو جو اب وہ کبھی اب آپ یہ خود بتائیے کیا، اب یہ سوال آپ سے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو میں آپ سے مطلب یہ کہ جہاں بھی یہ خطبہ سنا جاتا ہے سب جگہ، کیا بتائیے کیا اہل بیت کی مدد اللہ نے خالی محرم میں واجب کی یا بعد میں بھی ہے؟ خالی محرم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلیے ہاں پھر اتنی ٹائم کے مسلمان بھی، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے تو اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی سسٹم، کوئی نہ کوئی چیز ہونا چاہیے کہ جس میں ہم کنٹینیوسلی اہل بیت کی دامِ درہم قدم سخنیں مدد کرتے رہیں، اور وہ یہی کہ عزاداری کو فروغ دیتے رہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس سے ہم اب یہاں پہ یہ خاص حدیث ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، اس حدیث کو سنیے اور اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث اسی جو میں نے آپ کو بات کہی اسی کی تائید ہے، اسی کے لیے ایک جو ہے وہ ثبوت ہے جو آپ خدمت دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لا يقبل قول الا بعمل ولا يقبل قول ولا عمل الا نیت ولا يقبل قول ولا عمل ولا نیت الا باصابۃ السنہ۔ یہ حدیث کیا حدیث ہے؟ سنیے، اس حدیث کا ترجمہ سن لیجیے کہ خداوند عالم کسی بھی قول کو عمل کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے، کسی بھی قول کو خدا عمل کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے دائرے میں بسم اللہ، پاک ہو گئے، روزانہ، تو اس لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ بچے گا ہی نہیں، یہ بچے گا ہی نہیں ہے۔ اس کو بچانے کے لیے کیا چیز ہے کہ قول کی تصدیق عمل کرتا ہے۔ جب تک عمل اس کا ساتھ نہ دے گا تب تک قول کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ ذرا قول کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اچھا چلیے، ان کا اب عمل تو ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جو بھی واجبات ہو گئے، لیکن اس کے بعد نبی نے ختم نہیں کر دیا کہ عمل ہو گیا تو بعد آج کی شرط کیا لگائی؟ فوراً ہی نیکسٹ شرط کیا لگائی؟ ولا يقبل قول ولا عمل الا بنیت، نہ تو کوئی قول نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے بغیر نیت کے۔ جب تک عمل کے لیے نیت نہ ہو
تب تک اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو بھی نیت ہوگی، اب نیت اس وقت کریکٹ کرنی ہے. میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کس لیے کہا ہے؟ اللہ کے لیے کہا ہے، کسی اور کے لیے کہا ہے نا. آپ کہیں کسی اور کے لیے کوئی کیوں کہے گا؟ ہوتا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جب کسی آپ دیکھیں کہ کبھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر مذہب ایک نہیں ہوتے، مولانا پاس آتے ہوں گے تو جب تک مذہب ایک نہیں ہوگا نہیں پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا. بولے پڑھ لیں گے. اب پتہ نہیں کس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ. جمیل کے لیے پڑھ رہا ہے کہ جمیلہ کے لیے پڑھ رہا ہے کچھ. یہ تو بڑا دشوار عمل ہے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرنا. ہم تو کر نہیں سکتے. تو بہر قول پہ ہم تو ٹھہر جاتے ہیں کہ ہم کو اجازت بھی ہے. لیکن ہے یہ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. اس سوال کا جو ہے ہمیں جواب تلاش کرنا ہے. تو کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے یا قول قبول نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں، جب تک نیت اس کے ساتھ موجود نہ ہو. اور نیت کیا ہے؟ نیت بھی خالص ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا ہے اب یہاں آخری چیز جو خاص ہے اس حدیث کے اندر جو ہے آگے کیا، ولا يقبل قول ولا عمل ولا نیت الا باصابت السنہ، کہ کہتے ہیں نہ تو قول نہ عمل نہ نیت قبول کی جائے گی الا کہ سنت رسول پہ انجام دی جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے سنت رسول پہ. اگر کسی نے سنت رسول کو اپنایا ہے تو مسلمان ہے. لا الہ الا اللہ کیسے کہے گا؟ جیسے رسول نے کہلوایا ہے. نماز کیسے پڑھے گا؟ جیسے رسول نے پڑھوائی ہے نا. اگر ہو سکتا کوئی آدمی کہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز پڑھا. میں نے کل بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بتاؤ، میں ان کو تیمم پڑھا رہا تھا تو میں نے پوچھا قرآن میں تیمم 2 مرتبہ آیا ہے. ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں. 2 بار اللہ نے کہا تیمم کیسے کرتے ہیں، پورا تیمم کا پروسیجر بتایا. وضو قرآن مجید میں 1 بار آیا ہے سورہ مائدہ کی 6 آیت میں. میں نے کہا نماز قرآن میں کتنی بار آئی ہے؟ تیمم 2 بار آیا ہے، وضو 1 بار آیا ہے، نماز کتنی بار آئی ہے؟ تو جواب ہے نماز 0 بار آئی ہے. نماز اللہ نے قرآن مجید میں جیسے تیمم جیسے وضو بیان کیا ہے، کیسے نماز پڑھی، کیسے وضو کیا جائے گا پروسیجر ہے، کیسے تیمم کیا جائے گا پروسیجر ہے. ایسے نماز کا پروسیجر قرآن مجید میں نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں الحمد پڑھی جائے گی، اس کے بعد ایک سورہ پڑھایا جائے گا، پھر رکوع 1 ہوگا، اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، یہ 1 رکعت کہلائے گی. ایسا کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو پالنے والے عبادت سب سے اہم ہے، لیکن تینے 6666 آیتوں میں یا 6000 پلس آیتوں میں کہیں پر بھی نماز کا ایک پروسیجر نہیں لکھا. تو اللہ شاید یہی حدیث اشارہ کر دے کہ اسی لیے نہیں لکھا تاکہ تم اپنے طرح سے ترجمہ کرتے. ہم نے کہا نماز ہم کہیں گے قائم کرو، پڑھی کیسے جائے گی یہ رسول بتائیں گے. سنت رسول پر ہوگی تو ہم قبول کر لیں گے. سنت رسول پہ، سنت رسول اس لیے امپورٹنٹ ہے. اب منظر اب وہیں ایک آدمی پھنس جاتا ہے. اب سنت رسول کون بتائے گا؟ سنت رسول کون بتائے گا؟ تو سنت رسول بنانے کے لیے بیت کی بات اہل بیت ہی بتاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. کیا بات تمہیں میری سنت سیکھنی ہے تو کتاب کے ساتھ سنت بتانے کے لیے بولتے ہوئے قرآن اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بہت اہم حدیث ہے یہ جو آپ خدمت میں عرض کی کہ کوئی بھی قول عمل کے بغیر قبول نہیں ہے، عمل نیت کے بغیر قبول نہیں ہے. نیت خالص ہونے چاہیے، اور نیت اور عمل اور قول سنت کے بغیر قبول نہیں ہے. اسی لیے رسول کی سنت حسنہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جاننا، تاکہ اس سے ہم اس صحیح عمل کو سیکھ لیں کہ جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. بس بہت سی حدیثیں، بہت سے پیغامات ہیں اس میں، لیکن باہر وقت نہیں ہے میرے پاس. تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معرفت حاصل کر سکیں. بہرحال کہتے ہیں ایک اور چیز سن لیجیے، چلیے دوسری اس خود میں عرض کر دوں گا تاکہ آپ اسے بھی یاد رکھیں کہ دین کی خوبی کیا ہے. یہ چلیے پھر اس وقت اس میں شاید دوسرا موضوع ہو. میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک حدیث سے چلیے اس کو انشاءاللہ اس واقعے کے ساتھ ہی جوڑ کر آپ خدمت عرض کر دوں کہ رسول خدا نے دین کی کچھ اساس بیان کی. ان اساس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جنتی کی صفات کیا ہیں. تو ایک صفت بیان کی، بڑی پیاری صفت ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم رسول سے یہ پیغامات ہی لیں
تاکہ ہماری زندگی کے اندر یہ اور زیادہ نور کو لا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، پریشان پریشان کو دور فرما دے، اپنے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پانے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سروں سلم ساتھ محفوظ رکھ۔ پانے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ پانے والے محمد آل محمد کے صدقے میں نوشاد بن فتح بھائی محمد بھائی بن 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 بھائی امتیاز بھائی بن غلام علی بن کمال بھائی، اے زرینہ بندو بنت نور محمد بھائی، صوفیہ بنت دلاور حسین، ابا نرگس بانو بنت غلام حسین، عباس بھائی بن احمد بھائی بن بنات بن شفاء کامل عاجل عطا فرما، گناہوں کو بخش دے، نسم میں شاہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، اور ہمیشہ سنت محمد مصطفیٰ سے متمسک رکھ، اس پہ عمل کرنے کے اپنے دین کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پردان جس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردان شیخ نظیر دل کے حل کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردان جو ہمارے ذرہ بر بننے کی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردان بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردان جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کے تو لائن سے سربجہ صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم وشرمہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا تو صاحب سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں بہرحال کئی سارے موضوع ہیں، جمعہ کی فضیلت میں چند چیزیں تھیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو پوسٹپون رکھتے ہیں تاکہ وقت کم ہے۔ صرف یہ حدیث سن لیجئے تاکہ کہ رسول کے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ جو حسنات ہمارے لیے رسول چھوڑ کر گئے ہیں، جو سنت چھوڑ کر گئے ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ حدیث بڑی پیاری ہے، کہتے ہیں الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار غدا، قیل بلا یا رسول اللہ، کہا کہ کیا میں تم کو ایک خبر دوں؟ رسول پوچھ رہے ہیں، خود سوال کر رہے ہیں، کیا میں تم کو بتاؤں کہ کس انسان کے اوپر آتش جہنم کو کل حرام قرار دیا گیا ہے؟
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ہم جاننا چاہیں گے کہ کون ہے جس کو اللہ نے آتش جہنم سے نجات عطا کیے. تو فرمایا فقال القریب اللین السہل. یہ بہت پیارا جملہ کا ہے. کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس نرم خو انسان کو جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہو، ایسے انسان پہ آگ کو حرام قرار دیا. نرم خو کیا ہے؟ لین، کہ جو انسان گفتگو کے اندر ہی بہت زیادہ سافٹ اسپوکن ہو. دو کنڈیشن کیا ہے؟ سافٹ اسپوکن انسان ایک، دوسرا کیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا، مشکل پیدا نہ کرتا. اچھا آپ دیکھیے یہ دو چیزیں، یہ بہت آپ سوچیں بھائی یہ تو بہت سستا ٹکٹ ہے نا. یہ سستا نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹکٹ ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ پاس رہنا چاہیے. یہ ٹکٹ وہ ہے کہ جو 24 آور آپ کے پاس ہوگا تب جا کے کہیں یہ جنت تک پہنچائے گا، ہے نا. اب 24 آور میں کیا چیز ہے؟ دو چیزیں نا. دیکھیے اس کو میں خلاصہ کیا اور آسان کرنے کے لیے کیا، ایک تو سافٹ اسپوکن اور دوسرا سہل، آسانی کسی کے لیے پرووائڈ کرنے والا، آسانی کرنے والا. اب اس کا اثر کیا ہے؟ آپ دیکھیے اپنی زندگی کو اگر ذرا سا دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا آؤٹ کم کتنا زیادہ فاسٹ ہے اور کتنا زیادہ یہ آپ کی زندگی میں چینجز لے آتی ہے چیز، اگر یہ دو چیز اگر آپ نے اپنا لی. اور اس کا ابتدا اور آغاز ہوتا ہے آپ کے گھر سے. کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے. آپ اپنی فیملی کے لیے کتنی زیادہ آسانی فراہم کرتے ہیں، کتنی زیادہ آپ ان کے ساتھ سافٹ اسپوکن ہیں، ہے نا. جب انسان کا زور کہیں نہیں چلتا تو جہاں زور چلاتا ہے وہ گھر ہوتا ہے. سب سے زیادہ باس وہیں بنتا ہے وہ، یہیں پہ وہ مات کھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہ ٹکٹ گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے. جو ٹکٹ اس کے ساتھ رکھنا چاہیے وہ ٹکٹ اس کے بعد جنت میں جانے کا وہاں نہیں ہوتا. تو وہاں پر اگر وہ آسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری چیزیں ہمیشہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتی، تو جتنا ممکن اچھی چیزیں نہیں ہیں تو آدمی اس کے لیے مدد کرے، پرفیکٹ کرنے کے لیے معاون و مددگار ہو جائے، ہے نا. معاون و مددگار ہو جائے گھر کے امور خانہ داری کے اندر. اگر ان کا مددگار ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے آسائش فراہم کرنا، آرام اور ان کے لیے جو ہے آسانی فراہم کرنے والا. جب ایسا کرے گا تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں چینجز آ جائیں. اور یہ اصول کا پیغام ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں، اور تم سے چاہتا ہوں تم بھی اپنی فیملی کے لیے سب سے زیادہ بہتر بنو، ان کے لیے سب سے زیادہ آسائش و آرام فراہم کرنے والے بنو. یہ دونوں چیزیں لازمی. اس کے لیے دو آسپیکٹ ہیں. بچوں کا آپ جب ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پرانے زمانے میں بزرگ کہتے تھے، بہرحال اس کے کیا معنی ہے، مفہوم ہے، وہ تو ایک ڈیٹیل کا موضوع ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ کھلاؤ سونے کا جنے والا اور قہر کی نگاہ سے دیکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آبزرو کرتے رہو. قہر کی نگاہ مطلب ہمیشہ غصے میں بھرے رہو. کہ محبت، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول نے اس آدمی کو بزم سے اٹھا دیے جس نے کبھی اپنے اولاد کو، عرض کیا تھا نا جو میں پہلے آپ خدمت میں، کہ کوئی آدمی اگر اپنے بچے کو اگر صرف کس کرتا ہے تو اس کے بدلے میں خدا اس کے درجے کو جنت میں بڑھا دیتا ہے. 2 درجوں میں کے درمیان فرق 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ عرض کیا. تو کوئی شخص آئے بولے میرے تو 9 بیٹیاں، ایک کو بھی میں نے کبھی کس نے کیا، تو اس کو ہٹا دو یہاں سے. یہ قابل احترام آدمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کر سکتا وہ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کو آتا ہی نہیں. جو اپنے خود جگر گوشے کو نہیں چاہتا وہ رسول کے آل کو کیا چاہے گا، جن کی محبت ہی جنت کے لیے شرط ہے. اس کنڈیشن تو ان چیزوں کو رسول آتا. تو یہ دو چیزیں آسان. تو آپ دیکھیے پھر آپ جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں تو آپ کو ٹریننگ کیا جاتا ہے. وہاں آپ اگر ذرا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائیے کیا معاملہ ہوتا ہے نا. آپ کے اوپر ایٹیٹیوڈ دکھانے والے آ جائیں گے، کھٹ سے آ جائیں گے، ہے نا. یہ تو اس کا مطلب وہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ پولائٹ اور سافٹ ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ چیز میں بتاؤں ذرا کہ اس کے پاس وقت نہیں بنا، میں آپ کو اس کی الگ وادی میں جاتا. انسان جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے آل محمد کے جو ہے وہ فرامین سے، اتنا زیادہ ہمبل ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ ہمبل. اور اس کا نیت یہ کہ رسول زیادہ ہمبل کوئی دنیا میں تھا نہیں، کیونکہ زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہو نہیں سکتا. اس لیے سب سے زیادہ ہمبل ہے، سب سے زیادہ ہمبل جو تھے وہ رسول اکرم تھے. کبھی نہیں. میں ابھی آپ کو مناظرہ سنا تھا، میں نے مناظرہ نہیں سنا، وقت نہیں ہے اس لیے میں مناظرہ تیار کر کے لایا تھا. جب اس میں رسول اکرم نے سب سے مناظرے کیے ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی حق بات نہ کہے آدمی. اچھا حق بات میں مناظرہ سب سے سینسیٹیو ہوتا ہے. مناظرہ کا مطلب باقاعدہ ڈیبیٹ ہے. تو یہودیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہے، نصرانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہے،
کفار کے ساتھ ڈیوائڈ ہے، مشرکین کے ساتھ ڈیوائڈ، جو ڈیولسٹ تھے کہتے تھے اچھائی پیدا کرنے والا اور ہے، برائی پیدا کرنے والا اور ہے، برائی اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، تو وہ باہر برائی کس معنی میں وہ جو لیتے ہیں ڈیولسٹ آج بھی ہوتے ہیں. ہاں تو یہ ساری ان سب سے مناظرے ہیں اور سب کے جوابات رسالت میں بہت لاجیکل دیے، اور مناظرے میں باقاعدہ ڈیلیگیشن سے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ادھر مسلمان بیٹھے رہتے تھے، وہ آستینیں چڑھاتے تھے، رسول کی کبھی بھون نہیں تنتی تھی. یہ ہے دیکھیے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک میسج ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے چہرے پہ شکن رسول نے نہیں آنے دی، بہت ہی سافٹ اسپوکن ہو کر دشمن سے بھی مناظرہ کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ مناظرے میں اس نے ڈیفیٹ نہ کھائی ہو، لیکن اس کے باوجود کبھی اپنے مذہب کو اس کے اوپر تھوپا نہیں. یہ ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم ڈیفیٹ کھا گئے اب تمہیں مسلمان ہو کے جانا پڑے گا، نہیں تم جاؤ یہودی رہو، لیکن سوچنا کبھی موقع ملے. کیا پیارا، ہاں سوچنا. ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یہودی آئے تھے رسول کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے، اور کہا بھائی ہم جو ہے آپ سے عزیر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بہت خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں، عزیر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو ہم آپ سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، پہلے سے مان رہے ہیں، آپ تو اب مانو گے ہے نا، اور اگر آپ نہیں مانتے تو ہم ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں، آؤ. کیا بولتے ہو، کیوں بولتے ہو، کیا ریزن ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے کیوں ہیں؟ تو بولے ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ خاص فضل کیا ہے. فضل کیا ہے کہ جو توریت موسیٰ چھوڑ کر گئے تھے، گم گئی تھی، انہوں نے اسے ریوائیو کیا ہے، اسے دوبارہ ریوائیو کیا، اسے دوبارہ ہمیں دیے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں توریت موسیٰ کی نہیں ملتی. تو رسول نے کہا تمہارا تو مناظرہ یہیں ختم ہو گیا. بولے کیسے؟ بولے توریت کو دوبارہ ریوائیو کرنے والا اللہ کا بیٹا ہے، تو توریت لانے والا کیا اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا؟ تو زیادہ حق اللہ کا بیٹا بننے کے لیے اس کو ہونا چاہیے جو توریت لے کر آیا ہے، وہ تو موسیٰ ہے. تو تم تو موسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے نہیں ہو، تو تمہارا کرائٹیریا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے نا. یہ کرائٹیریا تمہارا صحیح نہیں ہے کہ اگر توریت جو گم گئی ہو اسے دوبارہ پیدا کر دینے والا، اسے دوبارہ پہنچا دینے والا اگر خدا کا بیٹا، اسی کرائٹیریا. دوسرا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں اللہ کا بیٹا حقیقی معنی میں، اس ریزن کی وجہ سے، اچھا ریزن تو ہم نے باطل کر دیا، تمہارا بیکار ہو گیا، ریزن کام کا نہیں رہا، کیونکہ اس کے پہلے تو تمہیں موسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، تب عزیر کو مانو گے. تو موسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا مانتے نہیں، عزیر کو مانتے ہو، عزیر کو ماننے کی دلیل تم نے جو دی وہ دلیل تمہاری باطل ہو گئی. اب اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں اللہ کا حقیقی بیٹا ہے، اللہ فزیکل باڈی رکھتا ہے اور اس نے اسے جنا ہے، تو تم اللہ کے وجود کے قائل ہو گئے جو اللہ نے کبھی اپنے لیے نہیں رہا. تو ویسے تمہاری توحید چلی گئی، ویسے تمہاری توحید چلی گئی. اب اگرچہ تم اور کسی معنی میں مانتے ہو، شرف ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر لے کر آنا، پھر ڈیبیٹ کریں گے. اگر تمہارے بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئیے تو سوچنا شاید خدا تمہیں ہدایت دے دے. کتنے اچھے طرح سے اینڈ کیا، نہ تو تاشے بجائے، نہ خوشی منائی، نہ پٹاخے پھوڑے. مناظرہ ختم ہی ہو گیا، کہا تم جاؤ سوچنا شاید خدا تمہیں ہدایت دے دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا مناظرہ کرنے سے مراد خود جو ہے برتری اپنی فوقیت کو ثابت کرنا نہیں ہے، تمہیں راہ ہدایت پہ لانا ہے. اور جب تک تم خود نہیں سوچو گے راہ ہدایت پہ آ نہیں سکتے ہو. یہ تو اس کا مطلب سافٹ اسپوکن. رسول نے کہا کہ جنت کس کے لیے کہ جو سافٹ اسپوکن، رسول سے زیادہ سافٹ اسپوکن کوئی بھی نہیں تھا، بہت سافٹ. اور سافٹ اسپوکن کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ گھر سے ایسا لگانا. اپنی اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب آپ انشاءاللہ ماشاء اللہ سافٹ اسپوکن رہتے ہیں. رسول کی بہت مزاح بہت کرتے تھے، بہت ہی حساس پر چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. رسول کی چہرہ کھلا رہنا یہ کتنی بڑی سب سے زیادہ مصیبت میرے. یہ دو چیزیں اب آپ کبھی بھی سوچیں، الگ وادی میں جا کے سوچا کریں، سکون سے بیٹھ کر سوچا کریں، تب شاید آپ کو پتہ چلے گا. دو چیزیں بس میں آخر بات کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کیجیے گا، جاتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سوچیے گا. رسول کا ایک جملہ ہے کہ جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا اس سے زیادہ مجھے اکیلے کو ستایا گیا. 1,23,999 انبیاء کو جتنا ستایا گیا، جتنا اذیتیں انہیں دی ہیں، اس سے زیادہ اذیتیں مجھے دی ہیں. اب آپ اس کو کسی اسکیل پہ تولیے گا، تمام مصیبتوں کو جب داؤد کی لگا کر جو ہے ابراہیم کی لگا کر سب کے ایک ساتھ جمع کیجیے گا، تب سوچے گا اس کے بعد اس سے زیادہ مجھے ستایا. اس کے بعد بھی چہرے پہ کبھی شکن نظر نہیں آئی. تو جتنے ایک طرف سب سے زیادہ مصیبتیں، اس کے بعد چہرہ جس کا کھلا رہ جائے اسے محمد کہتے ہیں. کتنی برداشت، کتنی زیادہ. کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ مصیبتیں انٹرنل تھیں، اندر رکھتے تھے. کمپینین، اصحاب، دوست، فیملی، ان پہ اس کا امپیکٹ نہ آئے،
اس لیے چہرے پہ ہمیشہ خوشی کا اظہار رہتا تھا، چہرہ کھلا رہتا، کھلا رہتا تھا. اس چہرے کا کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جو مسلمان کو دے کر گئے ہیں ثنا کرام. یہی ہے. اب ایک منزل ہے، آپ بات سمجھ گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ منہ چڑھا رہے، تقویٰ کا مطلب یہ کہ منہ کھلا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل اجر عطا فرما، رنجت پریشان کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پانے کے جہاں کے مشیان حیدر کرا ان کے جانوں و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جزیات مشتاق جزیات سے مشرف فرما. پانے والے جمنات حصول علم لگے ہوئے پانے والے ان کو حصول علم میں کامیابی عطا فرما. بچے اچھے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.